اخبار چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. میں ہوں حافظ عبدالعلیم عرف مولا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ڈڈبالہ پور کی وقف انجمن کی بنیاد رکھنے والے اور الیکشن کے ذریعے پہلی بار انجمن بنانے والے جناب پروفیسر عبدالرؤف صاحب. جی بتائیے عبدالرؤف صاحب، یہ جو ڈاکٹر فاروق صاحب آشیانہ اولڈ ایج ہوم والے ہیں، ان کا جو آپ کی درگاہ ڈڈبالہ پور کی درگاہ جو ہے رحیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں وہاں پر کمپاؤنڈ بنا دیا گیا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ شیڈ وغیرہ ڈال دیے گئے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اس موقع پر اخبار چینل کا اور اس کے آرگنائزرز کا تہ دل سے مبارکباد دینا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ شہر بنگلور اور کرناٹک کے دیگر علاقوں کے مسلم قوم کے طبقے کے جو بہت سارے حالات ہو رہے ہیں آج کل، اس پر آپ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس موقع پر آپ وقف بورڈ میں ہمیں دیکھا، آپ لوگ یہاں پر کیمرہ لے ہوئے تھے اور اس موقع کو تم نے غنیمت سمجھ کو ہم سے سی او کے آفس سے جیسے ہی آیا آپ نے ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو چلو آپ کی دلچسپی رحیم اللہ شاہ مکان ڈڈبالہ پور تعلق کے تعلق سے آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے، رحیم اللہ شاہ قادری مکان جو ہے کوگون ہرلی ایک علاقہ ہے، شہر ڈڈبالہ پور سے دابس پیٹ ٹمکور کو جانے والے راستے میں 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اگر آپ 8 کلومیٹر کی دوری پر جائیں گے تو آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا داہنی طرف، اس میں اردو کنڑا میں لکھا ہوگا رحیم اللہ شاہ قادری درگاہ. آپ اندر جائیں گے تو آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بیش بہا وسیع و عریض زمین آپ کو نظر آئے گی. وہاں پر ایک درگاہ حضرت رحیم اللہ شاہ کی ہوگی، اور وہ زمین 9 ایکڑ 30/2 گنٹے کی زمین ہے. اور ہمیں شہر ڈڈبالہ پور جو ہے ایک وسیع و عریض ٹاؤن ہے اور علاقہ بھی تعلق بڑا ہے. خود ٹاؤن کی 25,000 لوگوں کی آبادی ہے، اور علاقوں میں ڈڈبالہ پور کے پورے دیہاتی علاقوں میں 25,000 لوگ ہیں. اس طرح سے کل 50,000 مسلمانوں کی آبادی کا علاقہ ہے. اور ماشاءاللہ شہر ڈڈبالہ پور کے بہت سارے ہستیاں ہیں. وہاں پر الیکشن کے ذریعے ہم لوگوں نے انجمن جب بنائی تو اس کے پہلے صرف 24,000 ماہانہ آمدنی تھی وہاں پر. اس سے پہلے کہ بہت سے لیڈروں نے، پرانے بزرگوں نے بڑی محنت سے بچا کر زمینیں رکھی ہوئی تھیں اور کچھ آمدنی کا ذریعہ بھی بنایا تھا. الیکشن کے ذریعے جو ٹیم آئی وہ سائیکل سنڈیکیٹ، ترازو سنڈیکیٹ بول کے 2 سنڈیکیٹیں بنی. ماشاءاللہ دونوں نے بہت خوب کام کیا کمپٹیشن میں، اور وہاں پر 118 دکانیں کم و بیش بنائے گئے ہیں، جس سے آج آمدنی ماہانہ 6 لاکھ کی ہو گئی ہے. اور اس طرح سے 6 لاکھ کی وہ آمدنی میں ہم وہاں پر غریب طلبہ کی اسکالرشپ دی جاتی ہے، طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے، اور غریب لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام کرایا جاتا ہے، غریب بیماروں کا علاج کرایا جاتا ہے. اور سب سے بڑی انوکھی بات سارے کرناٹک میں آپ کو نہیں ملے گی، شہر ڈڈبالہ پور کے جتنے بھی مساجد ہیں وہاں پر جتنے بھی امام و مؤذن ہیں ان کی تنخواہیں ہم انجمن سے دیتے ہیں. یہ میں فخر سے کہتا ہوں، کسی اور علاقے میں یہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ درگاہیں جتنے بھی ہیں وہاں پر سندرست کیا جاتا ہے، ان کا بھی احترام کیا جاتا ہے. وہاں پر وقت سے کم و بیش گرانٹس بھی دیا جاتا ہے، 5,000 کسی کو 10,000 کسی کو اسی طرح دیا جاتا ہے. تو اور بھی درگاہوں کے گرانٹ دینے کے خواہ لوگ ہیں. اور یہاں پر سب سے بڑی بات ہے ڈڈبالہ پور میں ہم لوگوں نے یہ اتفاق قائم رکھا، وہاں پر مسلک کے جھگڑے نہیں ہیں. اہل سنت جماعت والے، تبلیغ جماعت والے، اہل حدیث، جماعت اسلامی، یہاں تک کہ شیعہ لوگ بھی ہمارے ساتھ بڑے امن کے ساتھ اتحاد سے ہیں. ہم لوگوں کا مقصد ہے، جب میں انجمن کی بنیاد رکھا جیسا کہ آپ نے فرمایا تو بیلاس میں لکھا تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 72 فرقے ہیں، 73واں فرقہ جنت جانے والا ہے. ہم بھلے 72 فرقے میں سے ایک ہوں گے، دعویٰ ہمارا ہوگا، مگر یہ سب مسجد اور گھر کی حد تک، باہر ہم سب مسلمان ایک ہیں. اور اس اصول پر ماشاءاللہ سارے شہر ڈڈبالہ پور کے سارے مسلمان اتفاق امن رکھتے ہیں. اور جہاں جو بھی مسئلہ آتا ہے وہاں پر آج سارے مساجد، ساری درگاہیں کے لوگ مل کر میل ملاپ سے ہر فرقے کا لوگ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں. ایسی صورت میں یہ جو آپ نے سوال پوچھا، بڑا اچھا سوال پوچھا. آپ کے ذہن میں کیسے یہ سوال آیا مجھے پتہ نہیں. رحیم اللہ شاہ قادری مکان کے تعلق سے جو زمین پر آشیانہ جو اولڈ ایج بنایا، وہ بلڈنگ بنائی گئی ہے، بلڈنگ
ٹیمپرری ہے, عارضی بلڈنگ ہے, وہ شیڈ سے بنائی گئی ہے. مگر سوال یہ ہے بھائی کہ شہر بنگلور اتنا وسیع و عریض شہر ہے, یہاں کے امیر لوگ اپنے ماں باپ کو بوجھ کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ حدیث میں جب ہے کہ ماں باپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, تو ایسے میں آپ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھ رہے ہو. جس طرح سے بنگلور BBMP کے لوگ سارے بنگلور کے محلوں کا کچرا سمیٹ کر کھلیوں کو دور دور جا کر پھینک رہے ہیں, وہ ماں باپ کو بھی بوجھ سمجھ کر آپ بول رہے ہیں بنا کر وہاں پر پھینک رہے ہیں, جو مذہب اسلام کے خلاف اصول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بھی ماں باپ ہو اس گھر میں برکت ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ اولڈ ایج, ارے بناؤ بھی, جہاں ضرورت ہے بنائیے. مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اگر ہیں بنگلور سے آ کر آپ یہ خریوں میں درگاہوں کی جگہوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنگلور کو پتا تھا کہ وہاں پر اولڈ ایج ہوم بنایا جا رہا ہے آشیانہ والوں نے؟ یہ بہت دیر سے پتا چلا, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ 8-8.5 کلومیٹر دوری پر ہے. اکثر لوگ وہاں پر سندروز کی کارروائی کے موقع پر جاتے ہیں, روزانہ تو جانے ممکن نہیں ہے. اور جو لوگ جاتے ہیں معصوم لوگ ہیں, وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وقف بورڈ والے اجازت دیے ہوں گے, کچھ کام کر رہے ہوں گے. اس مغالطے میں لوگ تھے. جب مکمل کر کے اس کا ایک انویٹیشن کارڈ ہمارے سامنے دعوت نامہ آیا تو ہم کو بہت حیرانی ہوئی کہ بھئی یہ ہم کو پتہ ہی نہیں. تو دیکھا کہ اس کے اندر بڑے بڑے ہستیوں کے نام ہیں. روشن بیگ صاحب کا نام ہے, رضوان ارشد صاحب کا نام ہے, ضمیر احمد صاحب کا نام ہے, تنویر سیٹھ کا نام ہے, نہ جانے بڑے بڑے ہستیوں کے نام ہیں. اور تعجب کی بات ہے کہ KG ہلی کے ایک علاقے میں اس کا جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے. اوپننگ جو ہے وہ دولبہ پور کے ہومز کی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بڑے بڑے ہستیوں یہ جلسہ جو ہے کس بنیاد پر رکھا گیا ہے؟ آج وہ جیسے کہ ان کے انویٹیشن کارڈ میں ہے نا 10 سالہ ان کے خدمات اولڈ ایج جو بنائے ہیں دیونلی کے پاس, اس طرح سے ہر جگہ بنانے والے ہیں, اس کے تعلق سے ہے. اور دیگر ان کے بہت سارے کارروائیوں کے بارے میں سمجھتا ہوں. مگر جو لیڈر ہیں شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جانکاری نہیں ہے. میں اتنا روشن بیگ صاحب ہیں, بڑے سمجھدار لیڈر ہیں. رضوان ارشد صاحب ہیں, ماشاءاللہ نوجوان لیڈر ہیں. تنویر سیٹھ ہیں یا ضمیر احمد صاحب ہیں, یہ اتنے بھی بالکل نابلد لوگ نہیں ہیں, مگر ان کو جو ہے دھوکے میں رکھا گیا ہے, ان کا نام استعمال کیا گیا ہے. اب ان لوگوں کو اس جلسے میں بلایا گیا ہے, اب بیچارے کچھ کر رہے ہیں بول کے آتے ہیں, مگر یہ نہیں معلوم کہ کسی وقف بورڈ کی درگاہ کی زمین پر یہ قبضہ کر کے وہاں پر کچھ بنا رہے ہیں. جب ہم لوگ جا کر وہاں پر پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم وقف بورڈ نے ہمیں اجازت دی ہے. اسی بنیاد پر لوگ وہاں پر جمع ہوئے, بہت گڑبڑ کرنے لگے. تو تب ان کی بنیاد پر ہم وقف آفیسر کو, ایڈمنسٹریٹر کو شکایت درج کی, تو وہ لوگ وہاں پر آئے. پورے سارے حضرات وہاں پر آئے تھے کہ افراتفری ہو چکی تھی؟ ہاں, افراتفری ہونے والی تھی. عین وقت پر وہ لوگ آئے. ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ وقف آفیسر بنگلور رول ڈسٹرکٹ کی طاہرہ تہزین صاحبہ آئیں, اور باپو صاحب وہ ایڈمنسٹریٹر وہ آئے, اور دیگر عملہ بھی آیا. اور ہم لوگ وہاں پر معائنہ کیا تو پوچھنے پر وہ بتا رہے تھے کہ ہم وقف بورڈ سے اجازت لے چکے ہیں. اب تعجب ہوگا کہ وقف بورڈ اجازت دیا ہے اور مقامی انجمن کو اس کا علم نہیں ہے, وقف آفیسر کو پتہ نہیں, ایڈمنسٹریٹر سے پوچھے تو ہم کو پتہ نہیں بول رہے ہیں. بھئی ایک 3 قانون ہم نے سنے ہیں. ایک, مقامی انجمن 11 مہینے کے لیے کسی کو لیز دے سکتی ہے. دوسرا قانون ہے وقف بورڈ کا, اس کی کیپیسٹی میں 30 سال یا 90 سال دے سکتی ہے. تو ہم سمجھے کہ 30 سال کے لیے وہ لیز لیے ہوں گے. مگر معلوم ہوا کہ جب CO صاحب سے, جب سلطان رفاعی صاحب اور میں, جیسے کہ آپ لوگ ہم کو کیچ کر رہے تھے ہماری بحث سے, گرما گرم بحث سے آپ بھام کر ہمیں پوچھنا چاہ رہے تھے, اس وقت CO صاحب نے بتایا کہ ان کو علم نہیں ہے اس کا. انہوں نے فوراً سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیا, فوراً وقف آفیسر کو, ایڈمنسٹریٹر کو کل صبح کو 10 بجے جو ہے انہوں نے میٹنگ بلائی ہے. کیا فاروق صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. فاروق صاحب کو پتا چلا ہے, ہمیں نہیں معلوم. مگر یہ غیر قانونی ہے. مقامی دولبہ پور شہر کے لوگوں کو جو فائدہ مند نہیں ہے, بھئی آپ کہاں سے لاکھ لوگوں کو بساتے ہیں, تو یہ کون سی بات ہے؟ ارے بھائی آپ دولبہ پور شہر کے لوگوں کو بہت غریبی ہے, وہاں پر مقامی ایک ریزیڈنشل اسکول بنائیے, وہاں پر مسلمانوں کے لیے کچھ رفاہ عام کا کام کیجیے. آپ وہ چھوڑ کر آپ کہیں اور کے لوگوں کو لا کر بسا رہے ہیں, تو یہ وقف ایکٹ کے قانون کے خلاف ہے. اور 2013 وقف ایکٹ ہے نا, 2013 کا ماڈرن بیلا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے. ایک محلے کی اگر مسجد ہے یا درگاہ ہے, وہاں کا الیکشن الگ ہونا چاہیے, اور ایک محلے میں اگر ہے اس کا الگ ہونا چاہیے. یہ قانون ہے. سارے گاؤں کے لوگوں کو ملا کر نہیں سکتے. تو 30 پر 4 انجمن میں ہمارے پراپرٹیاں تھے, اس کو الگ الگ کر دیے.
इसी तरह से शहर बेंगलुरु से आकर यहाँ नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते तो आप कैसा कर रहे हैं? आपको इजाजत कौन दिया है? ये बड़ा तजुस्सुदा बात है और परेशानी की बात है। हम लोग है वक्फ बोर्ड से अपील किए हैं, देखना है कि कल मीटिंग हो रही है, इसका क्या अंजाम होगा।